اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معصوم قم چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ایک اہم گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں، زائر کسے کہتے ہیں، ملاقات اور زیارت میں کیا فرق ہے، اور حضرت معصوم قم کی زیارت کا کیا اجر و ثواب ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت کے معنی لغت میں کیا ہیں۔ اہل لغت لکھتے ہیں قصد و ارادے کے ساتھ کسی کا دیدار کرنا اس کو زیارت کہتے ہیں، اور اصطلاح مذہبی میں مقدس مکانوں کی طرف قصد و ارادے کے ساتھ کسی کی زیارت اور کسی کے دیدار کو جانا، یہ حقیقت میں زیارت کے معنی ہیں۔ دیکھیے، زیارت میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک زائر ہے، ایک مزور ہے، اور ایک علاقۂ قلبی ہے، یعنی دلی محبت، اس طریقے سے کہ انسان مزور کو، یعنی جس کی زیارت کو جا رہا ہے، اس سے محبت شدید رکھتا ہو اور اس کا مرتبہ اس زائر کے نزدیک بلند اور بالا ہو۔ زائر کی جمع زوار ہے، یعنی زے کو پیش کے ساتھ آپ پڑھیں۔ زائر واحد یعنی ایک زیارت کرنے والا، اور زوار اس کی جمع آتی ہے، یعنی بہت سے زیارت کرنے والے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو کلمہ زوار استعمال ہوتا ہے، یہ زوار صیغہ مبالغہ ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ زیارت کرنے والا۔ تو یہ زوار زائر کی جمع نہیں بلکہ خود صفت مبالغہ ہے، اور زائر کی جمع زوار آتی ہے۔ تو زیارت میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 3 میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو انسان کی زیارت محقق نہیں ہوگی۔ پہلی چیز زائر یعنی زیارت کرنے والا، دوسری چیز مزور یعنی انسان جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تیسری اہم چیز جو زیارت میں ہوتی ہے وہ علاقۂ قلبی ہے، یعنی قلبی محبت اور دلی لگاؤ، اور دل میں مزور کو بہت ہی بلند اور بالا سمجھنا۔ اور یہیں سے ملاقات اور زیارت میں فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ ملاقات میں فقط 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملاقی ہوتا ہے، ایک ملاقہ ہوتا ہے۔ ایک ملاقات کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ملاقات میں محبت شدید کا دل میں ہونا شرط نہیں ہے، فقط یہ کہ ہم کسی سے ملاقات کے لیے گئے اور اس سے ملاقات ہو گئی، اس کو ملاقات کہتے ہیں۔ لیکن زیارت میں زائر اور مزور کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ علاقۂ قلبی۔ اگر علاقۂ قلبی نہیں ہے تو انسان کی زیارت محقق نہیں ہوگی۔ اور زیارت کا یہ دیکھتے ہیں پرافٹ کیا ہے، زیارت کا فائدہ کیا ہے۔ حدیثوں میں وارد ہوا، زیارت کا فائدہ یہ ہے کہ مزور زائر کے لیے روز قیامت شفیع واقع ہوگا، یعنی اس کی شفاعت کرے گا۔ چنانچہ روایات میں وارد ہوا، بہت سی روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، من اتانی زائرن کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو انسان میری زیارت کو مدینے آئے گا، میں روز قیامت اس کا شفیع رہوں گا، یعنی اس کی شفاعت کروں گا۔ تو زیارت کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ مزور زائر کے لیے روز قیامت شفیع قرار پائے گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ قم کی زیارت کا کیا اجر و ثواب ہے۔ روایات میں آپ کی زیارت کا جو اجر و ثواب بیان ہوا ہے وہ بہشت ہے۔ چنانچہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس آدمی نے معصومہ قم کی زیارت شہر قم میں کی اس کے لیے بہشت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں حضرت معصومہ کی زیارت کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت شہر قم میں کی اس نے گویا شہر خراسان میں میری زیارت کو کیا۔ ایک اور روایت میں سعد عشری یہ قم کے رہنے والے تھے اور حضرت معصومہ کی وفات کے بعد یہ خراسان امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے پہنچے، تو امام رضا علیہ السلام نے سعد عشری سے کہا، اے سعد، ہم اہل بیت کی ایک قبر تمہارے شہر قم میں موجود ہے۔ سعد عشری نے کہا، مولا، شاید آپ کی مراد حضرت فاطمہ کبریٰ کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میری مراد میری بہن فاطمہ کبریٰ کی قبر ہے۔ سنو سعد عشری، جس نے حضرت معصومہ کی زیارت شہر قم میں ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کیا اس کے لیے بہشت ضروری ہو جاتی ہے۔ عین روایت اس طریقے سے ہے، من زارہا عارفاً بحقہا فلہ الجنہ۔ اور امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام حضرت معصومہ کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من زارا عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی معصومہ قم کی زیارت شہر قم میں کی اس کے لیے بہشت ہے۔ اب حضرات نے دیکھا، تین ائمہ نے آپ کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور نویں امام محمد تقی علیہ السلام۔ یہاں ایک اہم نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ 8ویں امام کی روایت جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، جس نے معصومہ قم کی زیارت ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کیا اس کے لیے بہشت ہے۔ یہ حق کو پہچانتے ہوئے کیا، اس کے کیا معنی ہے؟ معصومہ کا حق کیا ہے؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں، اس کو آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیجئے، علماء اس طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37 اولادوں میں بجز امام رضا علیہ السلام کو چھوڑ کے تمام اولادوں میں معصومہ قم کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے حق شفاعت عطا کیا ہے۔ تیسری چیز، آپ بحر ولایت خدا سے متصل ہیں، یعنی بیمار کو شفا دے سکتی ہیں، مشکلات کو حل کر سکتی ہیں۔ جو انسان اس عقیدے کے ساتھ بی بی معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے بہشت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔